أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إمام المتقين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ایک بار پھر ہم محفل عشق کے سلسلے میں اکٹھے ہوئے ہیں، تو موقع کی مناسبت سے الطاف صاحب کے ایک دوست نے ہمیں ایک پوسٹ بھیجی تھی کہ اس کا جواب دیں آپ، تو ان کو تو الحمدللہ ہم نے ٹیکسٹ کی صورت میں جواب بھیج دیا تھا، اور اللہ کے فضل سے ان کی تسلی بھی ہو گئی تھی۔ لیکن یہ بات ایسی ہے کہ اس پہ 10-15-20 منٹ کی گفتگو بہت ضروری ہے۔ یہ ایک عدد عالم دین ہے، نقطہ ان کا جائز ہے، یہ بھی میں پہلے عرض کر دوں کہ نقطہ ان کا جائز ہے۔ کہنے لگے کہ یہ جو آپ لفظ عشق استعمال کرتے ہیں، یہ لفظ نہ تو قرآن میں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے استعمال کی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اتنی اہم چیز ہوتی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر اور صحابہ کے اقوال کے اندر اس کا تذکرہ نہ ہوتا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ میدان عرفات میں صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ انتہائی کمزور اور بری حالت ہے اس شخص کی، تو انہوں نے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا ہے، تو آگے سے ان کو بتایا گیا کہ اس کو عشق ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہم انی اعوذ بک من العشق، اور میدان عرفات میں پھر وہ کہتے ہیں روایت کے مطابق کہ بار بار یہ دعا مانگتے پائے گئے کہ اللہم انی اعوذ بک من العشق، کہ وہ تو کہنے لگے کہ صحابی تو اللہ کی پناہ مانگ رہا ہے عشق سے، اور آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے عشق عشق کی باتیں کرتے پھرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو نقطہ تو جائز ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے میرے مزاج کا کہ میں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پسند کرتا ہوں کہ روایت صحیح ہے، حسن ہے، متواتر ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے۔ لیکن اس معاملے میں کہتا ہوں کہ اگر موضوع بھی ہو، میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، موضوع بھی ہو تو اس کا جواب دینا بنتا ہے۔ بلکہ آج میں ان سب کو کہہ رہا تھا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم اب جواب ہی دینے کے لیے رہ گئے، اور تو کوئی گفتگو ہوتی نہیں ہے ہماری، کوئی نہ کوئی ایسی پوسٹ آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی بھائی، کوئی دوست ہمارے، کوئی عزیز، کوئی عزیزہ کوئی ایسی چیز بھیج دیتی ہے کہ جناب اب اس کا بتائیں۔ آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے، اور ظاہر ہے کہ بظاہر اگر ایک مستقل عالم دین ایسی بات کر رہا ہے تو بات تو پھیلے گی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں۔ اب ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہمارے جو عزیز محترم علماء دین ہیں آج کل، ان کی طرح سے غصہ کیا جائے، اس شخص کو برا بھلا کہا جائے، اور اپنے بچوں کو اور اپنے حلقہ احباب کے لوگوں کو کہا جائے کہ کبھی اس کی کوئی بات نہ سننا، بجائے اس کے زیادہ مناسب ہے کہ علمی نقطہ نظر سے اس بات کا جواب دیا جائے اور سب کے دل کی تسلی ہو۔ اب اس میں 3-4 باتیں ذہن میں رکھیں۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کسی ایک زبان کا لفظ کسی دوسری زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو کئی بار اس کے ایک سے زیادہ معنی آتے ہیں۔ عربی کے اندر تو ایسا ہے کہ کئی ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں کہ ایک ایک لفظ کا اگر اردو میں دیکھا جائے تو 14 15 معنی آئیں گے۔ اب جس کے دل میں کجی ہے،
جس نے سوچ رکھا ہے کہ میں نے تو بس منفی بات کرنی ہے، میں نے تو مثبت کچھ ڈھونڈنا ہی نہیں ہے، دیکھنا ہی نہیں ہے، وہ ان 15 معنوں میں سے وہ لفظ نکالے گا جس کا بڑا ہی کوئی غلط مطلب نکلتا ہو۔ اس کے مقابلے پہ جو اچھا گمان رکھنے والا شخص ہوگا وہ ان 15 معنوں میں سے وہ معنی اٹھائے گا جو مثبت معنی دیتے ہوں اور اچھا معنی دیتے ہوں۔ اور یہ کام کرنے سے بھی پہلے وہ یہ دیکھنا پسند کرے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہاں یہ لفظ اس وقت موجود تھا یا نہیں موجود تھا، اور موجود تھا تو کن معنوں میں استعمال ہوتا تھا۔ ایک تو یہ پہلے ذہن میں رکھیں، پھر آگے تفصیل میں جب جاؤں گا تو بات بالکل ایسے واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ایک لفظ عربی میں ہے جیسے عشق، اردو میں بھی ہے عشق، فارسی میں بھی ہے عشق، ترکی میں بھی ہے عشق، ہم ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ عربی کا جو لفظ ہے اگر وہی لفظ اردو میں بھی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہی لفظ ہے، جبکہ جیسے ایک چھوٹی سی مثال لیں، عربی میں لفظ کفر جو ہے، کافر اور کفر، اس کے اردو میں کئی معنی بنتے سارے اللہ کی ناراضگی ہی کے معنوں میں ہے، لیکن کئی اس کے معنی بنتے ہیں۔ دین، ہم کہتے ہیں ہمارا دین اسلام ہے، دین کے کئی معنی بنتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں جب فرعون کی بات ہوئی تو اس کو فرعون کے حوالے سے بھی دیکھیں تو وہاں بھی لفظ دین استعمال ہوا۔ ہم نے کیا کیا، اردو میں بھی دین ہے، عربی میں دین ہے، ہم نے کہا کہ دین کا مطلب دین ہے۔ جو اردو کا مطلب ہے وہ لفظ جو ہے وہ اس کے بہت سے معنی، بہت سی جہتیں، بہت سی ڈائمینشنز میں سے کوئی ایک شاید ہو، باقی شاید نہ ہو۔ اب تیسرا مسئلہ ایک اور بھی ذہن میں رکھیں، کئی بار وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لفظ کا استعمال بدلتا ہے۔ میں آپ کو اردو میں مثال دیتا ہوں، ہمارے یہاں آپ نے بھی سنا ہوگا ایک گروہ نعرے لگاتا ہے حق چار یار، ایک گروہ کہتا ہے کہ تم لوگ غلط کہہ رہے ہو، حق سب یار۔ چشتی حضرات کیا سنا ہوگا، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، ٹھیک ہے نا جی، یار کا لفظ ہے۔ آج یار کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ آج یار انتہائی گھٹیا معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مرد عورت کے ناجائز تعلقات کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اب آج کا ایک بندہ اٹھ کے کہہ دے، میرے ساتھ ہوا ایک دفعہ، ایک شعر تھا عشق حقیقی کے حوالے سے جس میں لفظ یار استعمال ہوا تھا، میں نے ایک ہمارے پرانے جو دوست احباب ہیں ان کے واٹس ایپ گروپ پہ وہ شعر جو ہے وہ بھیجا، تو بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے، انہوں نے فوری طور پہ کہا آپ اللہ کے لیے یار استعمال کر رہے، اتنا گھٹیا لفظ، بات تو ٹھیک ہے۔ تو کئی بار وقت کے ساتھ ساتھ لفظ کے مطلب بدلتے ہیں، اس کو استعمال بدلتا ہے۔ مکر، آپ لغات اٹھا کے بھی دیکھ لیں، مکر کا ترجمہ ہے تدبیر۔ ہمارے یہاں مکر کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ منفی معنوں میں تدبیر، مکاری کے معنوں میں تدبیر، دھوکہ دہی کے معنوں میں تدبیر۔ لیکن اگر زبان کے حوالے سے بات کریں تو مکر کا مطلب کیا ہے؟ تدبیر۔ اس میں کہیں کسی مستند لغت میں آپ کو اچھی تدبیر یا بری تدبیر نہیں لکھا ملے گا، تدبیر لکھا ملے گا۔ لیکن ہمارے یہاں یہ لفظ اب منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ عربی کا لفظ اردو میں کئی الفاظ ہو سکتے ہیں اس کے معنی۔ الاستواء، میں نے پہلے بھی فرض کیا تھا 15 معنی تو میرے پاس موجود ہیں یہاں پر لکھے، ہو سکتا مزید ہو۔ میں ایک دفعہ قرآن کی لغات کے حوالے سے ایک آرٹیکل، مقالہ پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ انگریزی میں استعمال ہوتی ہے کلاسیکل عربک۔ کلاسیکل عربک جو ہے یہ وہ ہے جو قدیم
عربی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ہاں رائج تھی، جس میں وہاں عرب شاعری کرتے تھے اور کمال شاعری کرتے تھے. تو اس کے اندر کہنے لگے کہ جناب تلوار کے لیے 900 سے زیادہ الفاظ ہیں. اب ظاہر ہے مجھ میں تو ہمت نہیں کہ میں 900 الفاظ ڈھونڈنا شروع کر دوں، دیکھنا شروع کر دوں، لیکن انہوں نے کہا کہ 900 سے زیادہ الفاظ ہیں صرف لفظ تلوار کے لیے. عربی ایک بڑی فصیح زبان ہے، بڑی بلیغ ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے اس کے اندر. تو وہ جو قدیم عربی ہے جس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کلاسیکل عربی کہہ رہے ہیں، جس کو ہم قدیم اور فصیح اور بلیغ، یہ والی جو عربی ہے جس میں کفار مکہ اپنے کلام لکھا کرتے تھے، اس کے اندر لفظ عشق 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر صحابی عشق سے پناہ کیوں مانگ رہا ہے. پہلا معنی جو ان کے ہاں رائج تھا، ہوتا ہے نا ایک سے زیادہ معنی ہے لیکن ایک زیادہ رائج ہو جاتا ہے. جیسے مکر، دونوں طرح کی تدبیریں اس میں آ رہی ہیں لیکن ہمارے یہاں رائج منفی ہو گیا. تو ان کے ہاں جو لفظ عشق تھا وہ رائج تھا ناجائز محبت اور تعلقات کے حوالے سے. ایک ایسی کشش جو جن سے مخالف سے ہوتی ہے، مرد ہو عورت سے، عورت ہو مرد سے، جس کو وہ سمجھے کہ مجھے اس سے محبت ہے، دانستہ یا غیر دانستہ، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے، اس کے دل میں جسمانی تعلق کی خواہش بھی پیدا ہو اور وہ سمجھے کہ میں تو بڑی پاک محبت کرتا ہوں. یہ تھا ان کے ہاں عشق. تو پھر پناہ تو مانگنی چاہیے. وہ تو پھر مجھے بھی میں بھی کہتا ہوں، ہم سب کو بھی کہنا چاہیے اللہم انی اعوذ بک من العشق. بالکل کہنا چاہیے، کیوں نہیں کہنا چاہیے. اچھا، دوسرا معنی جو تھا وہ دیوانگی کی حد تک محبت میں مبتلا ہو جانا. اور وہ بھی ابھی میں اس پہ آتا ہوں کیونکہ تصوف میں اس میں ابھی فوری طور پر کچھ حضرات ہمارے یہاں ایک عادت ہے پوری بات سننے سے پہلے ایک دم سے چھلانگ لگاتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں، دیکھو یہ کیا کہہ دیا، وہ کیا کہہ دیا. دیوانگی کی حد تک جب چھو جائے آدمی کی محبت تو اس کو بھی وہ عشق کے معنوں لیتے تھے. لیکن جو رائج تھا وہ ناجائز، وہ رائج تھا. اور پرانے ہمارے جتنے صوفیاء ہیں، اس میں میں نے منیب سے بھی کہا، اس نے بھی کافی تحقیق کی، اور جو تحقیق کے دوران مجھے باتیں ملی تھی اس نے بھی وہی باتیں نکال کے مجھے دکھائیں. تو محبت میں دیوانگی کو صوفیاء ہمیشہ ناپسند کرتے ہیں. اب آپ کو جواب یہ ملے گا کہ جی وہ پھر فنا فی اللہ، فنا فی شیخ، فنا فی رسول، وہ فنائیت. مجھے کہیں گے آپ ہی کے اتنے سارے بیانات ہیں فنائیت پر. تو بات وہی ہے کہ انسان صرف وہ پکڑتا ہے جو وہ سننا چاہتا ہے یا وہ دیکھنا چاہتا ہے. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جہاں میں نے فنائیت کا بیان دیا وہاں ساتھ ہی میں نے کہا کہ فنائیت میں اس کو نہیں رہنے دیا جاتا، وہاں سے نکال کر بقا میں لایا جاتا ہے. کیونکہ ہم بھی فنائیت میں رہنے کو غلط سمجھتے ہیں. جو فنائیت میں رہ گیا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت چھوٹے مقام پر پھنس کر رہ گیا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ فنا سے نکلو اور بقا تک پہنچو. اور ہمارے یہاں خانبادہ چشتیاں میں تو زیادہ سے زیادہ کوشش کی جاتی ہے کہ فنائیت میں بس بہت ہی مختصر ہو اور بس نکال دیا جائے وہاں سے. اور بلکہ اس میں بھی کوشش کی جاتی ہے کہ جو باقی فنا کے مقامات بیان کیے جاتے ہیں ان میں بھی جانے کی ضرورت نہ پڑے. وہ کیا مثال ہے، وہ عشق کے مدرسے میں عشق کے جس کی بسم اللہ ہو، اس کا پہلا ہی سبق یارو فنا فی اللہ. وہ تو پہلا سبق ہے.
چشتیوں کے ہاں یہ پہلا سبق ہے، یہاں سے نکالنا ہے۔ پہلے سبق میں جو پھنس کے رہ گیا وہ کیا ہوا؟ ہم تو خود کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں چھوٹے پانڈے جو بہت بیٹھ گئے۔ تو یہ جو پرجوش محبت اور یہ ختم کر دینے والی محبت اور دیوانگی سے بھرپور محبت، اس کو صرف اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ منسوب کرنے کا معنی یہ ہمارے صوفیاء نے بہت بعد میں استعمال کیا ہے۔ عرب میں آج بھی وہ درست کہتے ہیں، آج بھی عشق کا لفظ نہیں استعمال ہوتا۔ اس کی ایک اور وجہ ہے۔ اچھا دیکھیں، ایک تو معنی آپ کو سمجھ میں آ گئی، دوسری ایک اور وجہ ذہن میں رکھیں کہ عربی میں عشق بہت چھوٹا مقام ہے اور بلند ترین مقام حب ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حبیب ہم کہتے ہیں، محبوب ہم کہتے ہیں۔ کبھی بھی عربی میں کسی جگہ پہ ان کے ساتھ عشق کا لفظ، معشوق کا لفظ نہیں لگتا، کیونکہ عربی میں بلند ترین، پاک ترین محبت حب ہے۔ اب اردو میں، فارسی میں اور ترکی میں الٹا ہے۔ ہمارے یہاں محبت بہت چھوٹی چیز ہے اور سب سے بلند جو فنائیت سے بھی نکل کر آگے چلی جائے وہ عشق ہے۔ اب آپ کہاں، عربی کی ترکیب کچھ اور ہے، اردو کی ترکیب کچھ اور ہے، عربی کا مفہوم کچھ اور ہے، اردو کا مفہوم کچھ اور ہے، صرف اس بنا پہ کہ وہ بھی لفظ عشق ہے، یہ بھی لفظ عشق ہے، اور یہ اگر روایت پیش کر کے میں کہتا ہوں ضعیف چھوڑے موضوع بھی ہو تو بھی، کیونکہ میں نے اس کو دیکھنا ہی گوارے نہیں کیا، چلے میں کہنا تمہیں چاہ رہا تھا، کہہ رہے تھے چلو ٹھیک ہے، گوارے نہیں کیا کہ میں ایک سیدھے سے جواب دیتے ہیں کہ میں، یہ تو بڑا آسان ہے کہنا کہ نہیں یہ تو ضعیف حدیث ہے کہ ہم نہیں مانتے۔ کچھ چیز جگہوں پہ تو ہم یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کو بھائی جواب دینے کی ضرورت ہے۔ تو اگر آپ اس عشق کی بات کرتے ہیں جو اس وقت لفظ عشق کا مطلب لیا جاتا تھا، تو ہم بھی کہتے ہیں ہاں اللہم انی اعوذ بک من العشق۔ لیکن اگر آپ عشق کو کہہ رہے ہیں جو ہمارے یہاں اردو میں رائج ہے، ہمارے یہاں فارسی میں رائج ہے، ہمارے یہاں ترکی میں رائج ہے، تو ہم اس کو بہت بلند مقام سمجھتے ہیں۔ ہم اس کو اللہ سے محبت کا کی انتہا کے قریب ترین مقام سمجھتے ہیں، اور اس میں فنائیت کو ہم ایک درمیان کی چھوٹی سی منزل سمجھتے ہیں، اور اس سے گزر جانا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے، ہم ضروری خیال کرتے ہیں کہ وہاں پر رک نہیں جاتا۔ ہمارے کئی مشاہد کے واقعات کتابوں میں موجود ہیں کہ جس میں بڑے بڑے نام کہ جی وہ کشف کی حالت میں فلاں مقام پہ پہنچے تو وہاں فلاں بزرگ انہیں ملے، وہ بزرگ بھی بہت بڑا تھا، تو انہوں نے کہا جی آپ کون؟ انہوں نے کہا جی میں فلاں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تو کب سے یہاں پہ پھنسا ہوا ہے، یہاں سے باہر بھی تو نکل۔ ایک مستند بڑا بزرگ ایک مستند بڑے بزرگ کو کہہ رہا ہے یہاں سے باہر نکل، یہاں کے تو پھنس کر رہ گیا۔ تو فنائیت ہم مانتے ہیں، لیکن فنائیت جیسے میں نے بھی بتایا تھا، ہم چشتیوں کے نزدیک تو پہلا سبق ہے فنائیت۔ اب جو مطلب پہلی سبق پہ رک جائے گا، بیٹھ جائے گا، تو اس کے لیے بھی واقعی یہی تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من العشق۔ ہاں اس سے آگے نکلو، بقا پہ جاؤ۔ جب بقا پہ جاؤ گے تو وہ مقام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ اس مقام پر جب آدمی ہوتا ہے، جب انسان ہوتا ہے، جب مرد یا عورت ہوتے ہیں، تو وہاں پہ پھر اللہ سے محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور اس درجے کی محبت وہ کہتا ہے یا وہ کہتی ہے کہ جناب میری زندگی صرف اطاعت اور اتباع کے لیے ہے، جس سے مجھے محبت، اس کو جو پسند وہی میری پسند۔
جس سے مجھے محبت اس نے جو کہا وہی میں نے کہا، جس سے میری محبت اس نے جو پسند کیا وہی میری پسند۔ ہمارے نزدیک یہ عشق کا اعلیٰ ترین مقام ہے، اور یہ بقا کا مقام ہے، فنا کا مقام نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے کئی مشائخ نے یہ لکھا ہے کہ فنائیت جو ہے وہ تو غیر مسلم بھی وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن فرق ہی یہی ہے کہ وہ وہاں سمجھتے ہیں بس ہو گیا، پہنچ گئے، رب مل گیا، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو بہت چھوٹی سی چیز پہ پھنسے ہوئے ہیں اصل میں۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اس سے آگے وہ نکل سکتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ آگے نکلنے کا راستہ دین اسلام کے پاس ہے، شریعت محمدی کے پاس ہے، اتباع رسول کے ذریعے ہے، اطاعت رسول کے ذریعے ہے۔ تو فنائیت میں پھنس جانا یا وہ عشق مانی جو ہمارے صحابہ لیا کرتے تھے، اس میں جناب ہمارا بھی بالکل یہی خیال ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من العشق۔ لیکن جو ان علامہ صاحب نے عرض کیا، آپ کو پتا ہے جتنا مرضی اختلاف ہو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ادب کے ساتھ ہم اختلاف کرتے ہیں، تو ہم نے بڑے ادب کے ساتھ آج مکمل تفصیل آپ سے عرض کر دی ہے کہ کم از کم کوئی آپ کو یہ کلپ یا ان معنوں میں کسی کا کوئی کلپ یا پوسٹ یا کوئی ٹیکسٹ یا کوئی چیز بھیجے تو آپ کو پتا ہو کہ عربی کا کلاسیکل عربک کا جو عشق ہے لفظ، اور ہمارے یہاں اردو میں جو رائج عشق ہے وہ ایک لفظ نہیں ہے۔ جو وہاں لفظ عشق تھا وہ واقعی بہت گھٹیا معنوں کا ہے، جو ہمارے یہاں عشق ہے یہ انتہائی پاک اور اللہ سے جوڑنے والی محبت کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور صحیح بات کو سمجھنے کی، کھوجنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔